الساعة وفي كل ساعة وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن الأرض أرضها وتمتعه فيها طويلا. حاضرین محفل سلام علیکم. آپ کی خدمت میں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پیش کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 ہادی ہو گئے جس میں سے اول اے علی تم ہوگے اور آخر القائم جو اللہ کے فضل سے ساری دنیا کے مشرق و مغرب پر فتح حاصل کریں گے. ہر گلی سجی ہوئی ہے, شیعوں کے چہرے پر خوشی اور جوش ظاہر ہے. یقیناً کون سا ایسا دن ہے جو فخر و ناز سے منایا جاتا ہے؟ یہ وہی دن ہے جب ہمارے آخری امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی پیدائش ہوئی. تو آئیے ہم سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ائمہ معصوم الاسلام کو کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور آپ حاضرین محفل محبان اہل بیت کو بھی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں. آج ہم یہاں اللہ کی آخری حجت یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا جشن منانے جمع ہوئے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ استقبال امام اور ظہور امام کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. آئیے اب ہم جشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہر مسلمان اس کی اطاعت کرتا ہے. ہم جب قرآن کی آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے علم کا خزانہ آتا ہے. میں آواز دیتا ہوں بردر باقر اور عزیر علی سے کہ وہ یہاں آئے اور امام علیہ السلام سے منسوب کچھ آیتوں کا ذکر کریں. آپ ایک بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جو غیب پر ایمان لائے ہیں. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنٌ بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے صبر کرو, دفاع کرتے رہو اور رابطہ قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ کامیاب ہو جاؤ. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اللہ کی باقی بچی ہوئی حجت تمہارے لیے خیر و برکت ہے. فآمنوا باللہ والرسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. بس ایمان لاؤ خدا پر, اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے. خدا ان تمام چیزوں سے واقف ہے جو تم کرتے ہو. صدق اللہ العلی العظیم. بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر ضرورت ہے خدا کا کوئی نگہدہ آ جائے, رونق حق چاند گزشتہ آ جائے. لوگ قرآن کی خاموشی کو بنائے ہیں مذاق, کاش ایسے میں کوئی بولتا قرآن آ جائے. وجود حق سے سارا نظام قائم ہے, وجود حق سے سارا نظام قائم ہے. کسی کے فیض سے صبح انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیم مذہب و ملت, ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. ہر مسلمان قرآن پر تو عقیدہ رکھتا ہے, کیونکہ ہم شیعہ اہل بیت ہے تو ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں. آئیے اس جشن کو نورانی کرنے کے لیے میں برادران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور امام زمان اسلام کی شان میں نظم کو پیش کریں. آپ ان کا استقبال ایک بلند صلوات سے کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. عاشق بڑے بیتاب ہے اب اور نہ تڑ پائیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. اب ظلم کی ہے انتہا اور ڈوب چکی ہے حسرت. ویرانیہ ہے چار سو اور چھن چکی ہے رونقیں. ہر لب پہ ہے یہ گی دعا مولا میرے آ جائیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. ہر گود ہے اجڑی ہوئی ہر آنکھ سے ہے پورا باں. مومن پریشان ہے بہت کرتے ہیں یہ رو رو پگا. ہر سو اندھیرا ہے یہاں اب روشنی دکھلائیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. اے مجلس و ماتم میں اب ہر ایک جگہ دشواریاں. ذکر شہ والا سے کرتا ہے جہاں بیزاریاں. ہم مشکلوں میں ہیں بہت اب رہبری فرمائیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. ہمت نہیں ہاری کبھی نہ حوصلہ ٹوٹا کبھی. ذکر شہ کرب و بلا نے ہم کو دی ہے زندگی. صدقہ حسین ابن علی اب اور نہ ترسائیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. ہم آپ کے ہی ہجر میں کرتے ہیں روز و شب دعا. مالک اسے اب بھیج دے پردے میں جس کو ہے رکھا. ہم منتظر ہیں آپ کے دیدار تو کروائیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. فرش عزا پہ آج ہے مولا بڑی ویرانیاں. نا اہل ہے منبر پہ جو موجود ہے وہ ہستیاں. تعظیم منبر کی نے آ کے ذرا سمجھائیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے. مقصد بلا بیٹھے ہیں کچھ اہل عزا شبیر کا. احساس ان کو ہے نہیں
مادر تطہیر کا نادان ہے یہ آپ ہی آ کر انہیں بتلائیے مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے بکھری ہوئی یہ قوم ہے کوئی نہیں ہے رہنما کس سے کہے جائے کدھر بس آپ ہی ہے آسرا ہم مشکلوں میں گر گئے مشکل کشا آ جائیے مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے اپنی زیارت ایک دفعہ مولا ہمیں کروائیے اپنی زیارت ایک دفعہ مولا ہمیں کروائیے مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے عاشق بڑے بیتاب ہیں اب اور نہ ترسائیے مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے آواز بلند سلوات آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب امام آئیں گے تو کیا عجیب و غریب منظر ہوگا آپ کتنے خوش ہو گئے یہ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا خوب کہنے والے نے کہا ہے کہ جب امام آئیں گے تو کیا منظر ہوگا اٹھے گا شور تفے تار زار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی ہے تو اپنا کام بھاگ چلو امان نہیں ہے کارزار ہستی میں تکاڑ چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں چار مصرے علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے امام ہے تو یہ سارا جہاں باقی ہے نہ اپنے زور پہ اتنا اچھل ہے منکر علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے فرمائے کہ جو کوئی بھی اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جہالت کی مر جائے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے وقت کے امام یعنی کہ حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہم ان سے صحیح اور حقیقی محبت کر سکیں اور دوران غیبت جو ہمارے فرائض ہیں ہم اسے ادا کر سکیں تو آئیے ایک تقریر کے ذریعے ہم ہمارے علم میں اضافہ کریں اور دوران غیبت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اسے پورا کریں تو میں سر سجاد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے علم میں اضافہ کریں آپ ان کا استقبال ایک بلند صلوات سے کریں ایک نعرہ حیدری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
حبیب الہ العالمین ابی القاسم المحمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. السلام علی المہدی الذی وعد اللہ عز وجل بہ الامم ان یجمع بہ الکلم ویلم بہ الشاس ویملہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جس حدیث شریف کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے حدیث ثقلین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بلا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے جو اہل بیت. اور ساتھ ساتھ یہ بھی گارنٹی ہے کہ جب تک تم ان دونوں سے جڑے ہوئے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوگی, الگ نہیں ہوگی, حتیٰ کہ یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ مل لے. اب جب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی ہے تو وہ بات حقیقی ہونا ہی ہے. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے محافظ ہے قرآن, یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی موجود ہونا شرط ہے, لازم ہے, ضروری ہے. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ایک اصحاب تھے جن کا نام تھا ہشام بن حکم. اور ہشام جو تھے بہت چھوٹے تھے, چھوٹے یعنی نوجوان تھے بنسبت دوسرے صحابیوں کے جو ضعیف تھے. ایک بار آتے ہیں اور امام علیہ السلام ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہشام, جو مناظرہ تم نے مسجد بصرہ میں کیا ہے عمرو بن عبید کے ساتھ اس کو بیان کرو. ہشام کہتے ہیں مولا غیرت مانے ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ میں بیان کروں, کہاں حکم دیتے. ہشام نے بیان کرنا شروع کیا. کہا مجھے یہ پتا چلا کہ عمرو بن عبید مسجد بصرہ میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, امامت کے موضوع سے لوگوں کو دور کر رہا ہے, امامت کے موضوع کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں شک و شبہ پیدا کر رہا ہے. میں کوفہ سے مسجد بصرہ چلا اور وہاں پہنچا اور جیسے ہی پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد کافی لوگوں کا ہجوم ہے. میں بھی دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور دھیرے 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 اس کے قریب آتا چلا گیا. جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو میں نے اس سے کہا کہ اے شیخ مجھے کچھ سوال کرنا ہے. وہ سب کے سوال جواب چل رہے ہوتے. کہا بیٹا پوچھو. ہشام نے پوچھا کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ وہ ہنسنے لگا. یہ کیا سوال ہے؟ کہا نہیں, میرے سوال کچھ ایسے ہی ہے. کہا ٹھیک ہے, پوچھنا ہے تو پوچھتے رہو. بولے آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا بالکل ہے. کہا آخر سے آپ کیا کرتے ہو؟ کہا میں دیکھتا ہوں. پھر ہشام نے پوچھا آپ کی ناک بھی ہوگی؟ کہا بالکل ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے سونگتا ہوں. کہا پھر زبان بھی ہوگی. ایسا کرتے 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 ہشام جو ہے وہ ہر اعضاء کے بارے میں پوچھنے لگا, یہاں تک کہ آخری جو سوال اس نے کیا ہشام نے وہ کہا آپ کے پاس دل بھی ہوگا؟ کہا بالکل ہے. تو کہا دل کیا کام کرتا ہے؟ دل کیا کام کرتا ہے؟ تو عمرو بن عبید کہہ رہے ہیں کہ اگر دل نہیں تو انسان نہیں. ایک بار انسان بغیر آنکھ کے جی لے گا, بغیر کان کے جی لے گا, بغیر دانت کے جی لے گا, بغیر ہاتھ کے جی لے گا, بغیر دماغ کے بھی جی لے گا, لیکن بغیر دل کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تب ہشام نے پوچھا کہ دل کیا کام کرتا ہے, دل کا فنکشننگ کیا ہے؟ کہا جب یہ سارے اعضاء اگر شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس وقت دل سے اصلاح کر لیتا ہوں
تاکہ وہ شک و شبہ کو یقین کی منزل تک پہنچا دے. جو سوالات ذہن میں جنبش کرتے ہیں اس کا جواب مل جائے. تو تب ہشام پوچھتے ہیں کہ کیا خدا نے کسی بندے کو بغیر دل کے بھی بھیجا ہے؟ کہا نہیں. کہا تب پھر ہشام کہہ رہے ہیں کہ اے ابو مروان، اس کا نام ہے ابو مروان، اصول کافی میں پورا واقعہ درج ہے. اے ابو مروان، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی انسان کو بغیر دل کے نہیں چھوڑا کہ جو اس کے شک اور شبہ کو یقین کی منزل تک پہنچا دے، اور یہ کائنات کو بغیر دل کے چھوڑ دے جو لوگوں کے اختلاف اور شک کو مٹا کر یقین کی منزل تک نہ لے آئے. تب پھر عمرو بن عبید پوچھ رہے ہیں انتا فی ہشام، کیا تم ہشام ہو؟ لیکن کیونکہ ہشام تقیہ میں تھے انہوں نے کہا نہیں. تب پھر کہا تم ہشام کے کوئی دوستوں میں سے ہو؟ کہا نہیں. کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کوفے کے. بولے یقیناً تم ہشام ہو. اور پھر ہشام کہہ رہے ہیں جب تک میں موجود تھا عمرو بن عبید نے ایک الفاظ نہیں کہا، خاموش رہا. تب امام صادق علیہ السلام پوچھتے ہیں ہشام یہ بتاؤ کہ یہ درس تم کو کس نے دیا؟ کہا مولا آپ ہی کی تو دیڑھی کی بھیک حاصل کیا ہوں، بس میں نے صرف اس کو ایک ترتیب دے دی. تب امام کہتے ہیں واللہ، واللہ یعنی امام قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہی مناظرہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں درج ہے. یعنی ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے، شرط ہے. جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں 71ویں آیت میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر قیامت کے دن ہم ہر انسان گروہ انسانی کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ہر دور میں ایک امام کا ہونا شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اب آئیے دیکھیں آج کے وقت کا امام کون ہے. شیعہ حضرات کی کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، ہم اہل سنت حضرات کی کتابوں سے آپ کو حوالے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا یعنی میں سید المرسلین، سید کہتے ہیں سردار کو، لیڈر کو، چیف کو، میں مرسلین یعنی رسولوں کا سردار ہوں. تو علی ابن ابی طالب سید الوسیین، اور علی ابن ابی طالب میرے وسیع جو ہے یعنی اوصیاء، میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کا وہ سید ہے، ان کا وہ سردار ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّا اور یقیناً اوصیائی اتنا عشر، میرے اوصیاء 12 ہو گئے، اتنا عشر یعنی 12. اور پھر بتاتے ہیں اولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم القائم. اور اس کا حوالہ اہل سنت کی کتاب ینابع المودہ جس کے مصنف ہے، آتھر ہے شیخ سلیمان قندوسی حنفی، اس نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اپنے امام کے بارے میں ہم تو جانتے ہیں کہ 15 شعبان سن 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا نام جناب نرجس خاتون تھا. جمعے کے روز سامرہ میں پیدا ہوئے اور 255 ہجری میں پیدا ہوئے. 260 ہجری سے آپ کی دور غیبت صغرا کا انتخاب ہوا، شروع ہو گئی. اور وہ دور غیبت صغرا جو ہے وہ 329 ہجری تک چلتی رہی، باقی رہی. اس دور غیبت کے اندر امام کے 4 نائب خاص تھے. پہلے کا نام تھا عثمان بن سعید عمری، دوسرے کا نام تھا ان کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید عمری، تیسرے جو نائب تھے ان کا نام تھا حسین بن روح نوبختی، اور چوتھے نائب جو تھے ان کا نام تھا علی بن محمد سیموری. جب چوتھے نائب کا وقت وفات قریب آیا تو امام نے توقیع لکھی کہ اب تمہارے بعد کوئی نائب کو تم اپوائنٹ نہیں کرو گے، کیونکہ تمہاری موت کے بعد میری غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت کا آغاز ہونے جا رہا. اور اس دور کے اندر کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، لیکن سب نائب عام ہو سکتے ہیں، کوئی نائب خاص نہیں ہوگا. نائب خاص اور نائب عام میں کیا فرق ہے؟ نائب خاص وہ شخصیت کا نام ہے کہ جن کا امام سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا، اور نائب عام میں وہ ہے کہ جس کو امام چاہے اس کو امام ملاقات دے سکتے ہیں. اور جیسے کہ بعض وقت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے. بعض وقت سوال ہوتا ہے وہ 2 قسموں کا ہوتا ہے. ایک تو واقعی لا علمی کی بنا پر ہوتا ہے کہ جاننے کے لیے، اور ایک صرف ایسے ہی مذاقیہ سوال ہوتا ہے کہ بس دیکھو شیعوں کو کس طرح ہم لوگ جو ہے وہ گلی میں لیتے ہیں. تو
ایسے جواب کہ جو صرف خالی حیران کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا ایک سیدھا سادہ جواب ہے کہ اگر کسی شخص کو امام کی طول عمر پہ شک ہے تو وہ شخص کو اللہ کی قدرت کا یقین نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر فرض کرو میں یہاں آپ لوگوں سے کہوں کہ بھائی میں نے کل ایک آگ دیکھی، آگ، فائر، آگ، لیکن وہ بالکل ٹھنڈی تھی، تو آپ لوگ مجھے یہاں کھڑے رہنے نہیں دو گے۔ ظاہر سی باتیں بولیں گے، یہ بچوں کو اگر پوچھو گے تو وہ بھی بولیں گے آگ سے ہم جل جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو آگ ٹھنڈی تھی لہٰذا آپ یہاں سے جاؤ، ہمارا وقت برباد مت کرو۔ کوئی بھی کہے گا، لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس ٹھنڈی آگ کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ جب نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سازش کر دی تھی اور ایک ہی دیا تھا، یعنی جناب ابراہیم آگ کی طرف بڑھ رہے تھے، بھیجے جا رہے تھے، اس وقت اللہ نے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور کا سبب بن۔ اور جب تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر کو آپ دیکھیں تو اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اگر سلام علی ابراہیم نہ کہتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم کو ٹھنڈ کے مارے ہلاک کر دیتی۔ یعنی آگ ٹھنڈی سے بھی انسان مر جاتے ہیں، اب تو دیکھتے ہیں پیپروں میں آتا ہے ٹھنڈ کے مارے مر گئے۔ تو اگر اللہ چاہے تو جو گرم آگ ہے جو ہمارے ذہن میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی آگ ٹھنڈی ہو، لیکن اللہ نے کر دکھایا ہے، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسرا واقعہ جو قرآن میں ملتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ، 300 سال سوئے، یا انسان کی عمر 300 سال نہیں ہوتی آج کے دور میں، 100 سال کے اوپر جو بولے بونس، پھر بھلے آئی سی یو میں گزر جائے زندگی 2-4 سال اور، لیکن اللہ نے کر دکھایا۔ یعنی جو انسان کے ذہن میں انسان ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے وہ قدرت الہی کر دکھاتی ہے، اور اس کا واقعہ قرآن میں نقل کر کے چھوڑ دیتی ہے کہ وقت قیامت تک یہ لوگوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بن جائے کہ ان اللہ واقعی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جناب عزیر کا واقعہ دیکھیں قرآن میں، 100 سال تک اللہ نے سلا دیا، اور کھانا جو ان کا تھا، جو غذا تھی ایز اٹ از، وہ زمانے میں ریفریجریٹر فریج نہیں تھا، لیکن ویسے کا ویسے رہا جیسے تھا، یا دودھ کو گرم نہ کرو پھٹ جائے، یہ 100 سال تک دودھ باقی رہا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ تو 3 ایسے ہی واقعے بتا دیے، اب انبیاء کی لائف ہسٹری پہ آئیے۔ جناب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، لیکن 950 سال تو صرف تبلیغ کی انہوں نے، ان کی عمر کتنی تھی؟ اگر آپ کمال الدین و تمام النعمت شیخ صدوق کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں ملے گا کہ بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے جناب نوح کی عمر جو تھی وہ 850 سال، تبلیغ انہوں نے 950 سال کی، اور سیلاب نوح آنے کے بعد انہوں نے جو لوگوں کے درمیان زندگی بسر کی وہ 700 سال، 700، یعنی ٹوٹل ہوتا ہے 2500 سال جناب نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ اور اس کے لیے کوئی مسلمان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور امام زمان اسلام کی عمر کیا ہے؟ 1177 ایئرس، یعنی جناب نوح علیہ السلام سے پھر بھی کم ہے۔ یہاں اعتراض ہے، وہاں نہیں ہے۔ جناب خضر علیہ السلام، اصحاب سورہ کہف کے اندر ان کا واقعہ ہے، جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا، دونوں کا واقعہ ہے۔ یعنی خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور آج تک ہے، اس کے لیے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول سے پہلے آئے تھے، آج تک ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا یہ تو سب پیغمبران کی بات کی۔ اب ایک بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں کہ اگر شیطان جو جناب آدم کی خلقت سے پہلے تھا، جناب آدم کی بات کر رہے ہیں،
اور اگر وہ اللہ سے مانگ لے وقت معلوم تک کی زندگی، اور اگر اللہ اس گمراہ کرنے والے شیطان کو وقت معلوم تک کی زندگی دینے کا قادر ہے، تو کیا اس ہادی کو وقت معلوم تک کی زندگی نہیں دے سکتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کرتا رہے؟ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر گمراہ کرنے والا وقت معلوم تک رہ سکتا ہے، کوئی انسان انکار نہیں کرتا ہے، تو ہادیان رہبر بھی وقت معلوم تک رہ سکتا ہے، پردے ہی غیب میں کیوں نہ ہو۔ آئیے، یہ تھا طول عمر کی بحث۔ آج دور غیبت کبریٰ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کیسے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ امام سے ملاقات کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ صرف ضروری کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال درست کر لیں اور امام کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ امام خود ہم کو مل جائے۔ جیسے آپ کو ایک دو واقعات بتا دیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے۔ شیخ مفید غیبت کبریٰ کے زمانے کے ہیں، یعنی ہمارے زمانے کے، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، لیکن دور غیبت کبریٰ کا جب شروعات ہوئی ہے 329 AH آفٹر ہجرت سے زمانے کے ہیں۔ اپنے زمانے کا مرجع وقت تھے وہ، اور لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، مسئلے مسائل کا حل کرتے تھے۔ ایک بار کچھ لوگ آئے اور کہا اے شیخ ایک مسئلہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا مسئلہ پیش آیا؟ کہا ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ عورت حاملہ ہے۔ حاملہ سے مراد اس کے پیٹ میں ایک بچہ، زندہ بچہ ہے، اور عورت ماں مر چکی ہے، ہم کیا کریں؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا اس کو دفن کر دو، اس کو لے جا کر دفن کر دو۔ یہ لوگ چلے، یہ لوگ میت لے کر چلے۔ جیسے ہی یہ لوگ پہنچے کہ کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار پیچھے پیچھے آ رہے اور آ کر کہا ٹھہرو، شیخ نے اپنے فتوے کو بدل دیا ہے۔ یہ لوگ رک گئے۔ کہا شیخ نے کہلوایا ہے کہ اس عورت کے پیٹ کو چاک کرو اور اس زندہ بچے کو باہر نکالو اور وہ میت کو دفن کرو۔ ان لوگوں نے ویسے ہی کیا جیسے اس گھوڑ سوار نے ہدایت کی تھی، نصیحت کی تھی۔ کچھ دن بعد یہ لوگ شیخ مفید کے پاس آئے اور کہا آغا بہت عین وقت پر آپ نے اس شخص کو بھیج دیا۔ بولے کس شخص کو بھیج دیا؟ کہا یاد ہے کچھ دن پہلے ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے تھے، ایک عورت مر چکی تھی جس کے پیٹ میں زندہ بچہ تھا، آپ نے کہا تھا اسے دفن کر دو، ہم اس کو دفن کرنے لے جا رہے تھے کہ ویسے ہی آپ نے گھڑ سوار کو بھیجا، کہا دیکھو اس کو روک دو، پیٹ کو چاک لو، چاک کرو، پیٹ کو کاٹو، زندہ بچے کو نکال کے ماں کو دفن کرو۔ شیخ مفید حیرت میں آ گئے کہ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا، یہ کون اس جگہ پر پہنچ گیا میرا نام لے کر۔ اس وقت شیخ مفید نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا، کیوں کہ میرے فتوے میں غلطی ہونے کے امکانات ہے، چانسز۔ اور شیخ مفید نے اپنے دروازے بند کر دیے، کہا آج سے مجھ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی یہ کام ہوا ویسے ہی امام علیہ السلام کی ایک توقیع آئی کہ اے شیخ تمہارا کام ہے فتویٰ دینا، ہمارا کام ہے فتوے کی اصلاح کرنا، اگر تم غلط ہوگے تو ہم تمہیں صحیح کر دیں گے، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تب شیخ مفید نے دروازہ کھولا اور دوبارہ فتویٰ دینا جاری کر دیا۔ یعنی آج دور غیبت کبریٰ میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی امام اپنے چاہنے والے کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ انا غیر مؤمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ہم لمحے بھر کے لیے بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے ہیں، اور اگر کر لیا تو دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تم ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس دور غیبت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اس میں سب سے اہم ذمہ داری جیسے ایک کتاب ہے مکیال المقارم فی فوائد دعاء للقائم، جس کے مصنف سید محمد تقی اصفہانی ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں
شیعوں کی 80 ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے جو دور غیبت کبریٰ میں شیعوں پر واجب، اور سب سے پہلی ذمہ داری کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ہے معرفت امام وقت۔ یہ معرفت امام زمانہ سے شروعات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ حدیث مشہور ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے بغیر مر گیا وہ ایسا مرا جیسے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ موت ہے کہ جو کفر و شرک و نفاق میں ہوئی ہو، یعنی وہ مرنے والا یا کافر مرا، مرنے والا یا منافق مرا، یا مرنے والا مشرک مرا۔ اور یہ تینوں قسم کی جو موت ہے، کافر، منافق اور مشرک، اس کے لیے جنت حرام ہوتی ہے۔ تو معرفت بہت اہم ہے، معرفت بہت ضروری ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ معرفت کے مطلب کیا ہو۔ ویسے ہم سب بولتے ہیں کہ معرفت یعنی پہچاننا، جاننا۔ تو کیا صرف یہ جان لینا کہ یہ کس کے فرزند ہے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے بھائی ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائے، یہ کافی ہے؟ یہ بھی معرفت ہے، پہچاننا۔ لیکن اگر یہی معرفت کافی ہوتی تو یہ معرفت عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کو بھی تھی، مولا کائنات کی۔ یہ معرفت یزید ابن پلیت لعنت اللہ علیہ کو بھی تھی، امام حسین کی۔ یہ معرفت معاویہ ابن ابو سفیان لعنت اللہ علیہ کو بھی تھی، امام حسن کی۔ تو کیا یہ معرفت ان کو نجات کے راستے پر گامزن کر دی؟ نہیں۔ تو صرف یہ جان لینا کہ یہ کس کے فرزند ہے، کس کے بھائی ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائے، کافی نہیں ہے۔ تو معرفت یعنی کیا؟ تو معرفت کے جو ہے وہ 5 درجات ہیں، 5 سٹیجز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ امام کو خدا کی طرف سے معین کردہ اس امام تسلیم کرنا۔ پہلے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ان کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے اور یہ من جانب اللہ آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اور صراط مستقیم پر چلانے کے لیے۔ یہ فرسٹ پوائنٹ۔ دوسری پوائنٹ، ان کی محبت کو اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت تسلیم کرنا، یعنی دل سے امام کو چاہنا، دل میں امام کے لیے جگہ بنانا۔ ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ دل میں امام کی جگہ تب بن سکتی ہے، امام کو تب بٹھا سکتا ہے انسان جب وہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ اگر دل میں گناہ ہے، دل میں بغض ہے، دل میں کینہ ہے، تو ویسے دل کے اندر جو ہے وہ امام نہیں آتا۔ تیسری بات، ان کی مخالفت اور دشمنی کو خدا کی مخالفت اور دشمنی تسلیم کرنا، یعنی اگر کوئی ان سے لڑ رہا ہے، وہ ان سے نہیں اللہ سے لڑ رہا ہے، جیسے صفین ہے، مہروان ہے، جمل ہے وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی پوائنٹ، ان کو دل، ان کے احکام کو دل سے تسلیم کرنا، جو بھی امام کہہ دے اس کو مان لینا، اس کے آگے اپنا دماغ نہیں چلانا۔ جیسے اگر امام نے توقیع میں کہہ دیا کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھو، تو اس پہ یہ بحث نہیں کرنا کہ اس کی سند کیا ہے، کہاں سے آئی، کیونکہ اس میں اگر یہ پڑھنے سے جو کچھ لوگوں کے دلوں کی گلازاری ہوتی ہے وہ ہوتی رہے، ہم کو امام کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اگر امام نے کہہ دیا کہ دور غیبت میں آپ کو نواب عام کی اتباع کرنی ہے، تقلید کرنی ہے، تو اپنے دماغ کو نہیں چلانا۔ کیوں؟ اگر چلایا تو یہ بات کی دلیل ہے کہ امام کی معرفت نہیں ہے۔ اگر معرفت ہوتی تو بغیر چو چرا خاموشی کے ساتھ اس کو فالو کرتے، کیونکہ حدیث میں ہے امام وقت سے حدیث ہے، توقیع میں ہے، کمال الدین میں ہے، میرے ہاتھ میں لکھا ہوا کارڈ ہے، اس میں امام فرماتے ہیں قال الامام مہدی علیہ السلام واما الحوادث الواقعہ، مسائل شرعی میں، یہ اردو ترجمہ کر رہا ہوں، مسائل شرعی میں ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر ہماری حجت ہے اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ یہ امام وقت کہہ رہا ہے۔ اگر معرفت ہے تو بغیر چو چرا کے انسان اس کا اتباع کرے گا، فالو کرے گا، تو یہ بھی ایک معرفت کی علامت ہے۔ اگر یہ نہیں کہ یہ سند لاؤ، وہ اسناد لاؤ، یہ کہاں سے آئی، یہ کون بول رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، امام نے کہہ دیا اس کو مان لینا، یہ معرفت کی علامت۔ اور پانچویں پوائنٹ،
ان کے اوپر نہ کسی غیر کو ترجیح دینا اور نہ کسی غیر کو ان کے ہم درجہ قرار دینا. جیسے صفین کے اندر جو لوگ تھے وہ علی اور معاویہ کی کمپیریزن کر رہے تھے کہ علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے. مولا کائنات نے کہا کہاں وہ ہندا کا بیٹا اور کہاں میں. صفین میں اتنی معرفت نہیں تھی لوگوں کو کہ مولا علی کو دیکھ رہے ہیں لیکن معرفت سے خالی ہے. کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ اور کتنے خوش نصیب ہمیں کہ آج دور غیبت میں رہنے کے باوجود امام وقت کی معرفت اپنے آپ میں پا رہے. اور ایک بات یاد رہے کہ جس طرح حضرت علی کی امامت کے عقیدے کے بغیر عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ عدل بیکار ہے. کیونکہ اگر امامت کا عقیدہ نہیں ہے، امام علی علیہ السلام کی اگر ولایت نہیں ہے تو عقیدے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور جس طرح ان کی ولایت کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بے اثر ہے، اسی طرح امام وقت کی معرفت کے بغیر اعمال قابل قبول درگاہ الہی میں نہیں. ضروری ہے معرفت. معرفت کا آپ کو ایک واقعہ بتا دے اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں. عبداللہ ابن ابی یافور یہ اصحاب امام صادق علیہ السلام تھے. ایسے اصحاب تھے، اتنی معرفت تھی اپنے امام وقت کی کہ ایک بار امام کے پاس آئے. امام نے کہا عبداللہ تم ہماری معرفت رکھتے ہو؟ کہا کیسی رکھتے ہو؟ امام ان کو پوچھ رہے ہیں. یہ واقعہ آپ کو ایسا مقال شیخ عباس قمی کی کتاب میں ملے گا. کیسی رکھتے ہو؟ کہا مولا اب دیکھیے اصحاب کا بیان دیکھیے کہ جس کے دل میں امام کی معرفت بھری ہوئی کہ جو ہمارے ذہن میں بعض وقت شک و شبہ میں ہم مبتلا ہو جائے. کہ مولا اگر آپ ایک انار کو لے لیں اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، غور سے سنیے، ایک انار کو لے لیں اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور اگر آپ کہیں کہ آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے تو میں گواہی دوں گا کہ جس کو آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، جس کو آپ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہے. یہ ہے معرفت کی پہچان. یہ ہے معرفت کی پہچان. اس میں دماغ نہیں لگانے کا کیسے ہو سکتا، ابھی تو پورا ایک انار تھا، یہ آدھا حلال کیسے ہوا اور آدھا حرام کیسے ہو گیا؟ کیا نجاست لگ گئی؟ نہیں، امام نے کہا ہے تو ہونا ہی ہے. یہ ہے معرفت کی دلیل. امام کی بات کے آگے اپنی رائے نہیں چلتی. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام سلمان فارسی کو زیادہ یاد کرتے تھے. اب سلمان فارسی کون؟ اللہ کے رسول کے زمانے کے صحابی. اور امام صادق علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے زمانے میں 6 اماموں کا فاصلہ ہے، گیپ ہے، اور امام سلمان فارسی کو یاد کرتے چلے جا رہے ہیں. اصحاب جو موجود تھے کہا مولا کیا بات ہے آپ سلمان فارسی کو بہت زیادہ یاد کرتے ہو. کہا تم سلمان کو کیا جانو، تم سلمان کو کیا جانو. سلمان میں کچھ ایسی خصوصیات تھی کہ جس کی وجہ سے میں اس کو یاد کرنے میں مجبور ہو جاتا ہوں. کہا مولا کیا خصوصیات تھی؟ بولے 3 ایسی باتیں تھی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اپنی مرضی پر مولا کائنات کی مرضی کو مقدم رکھتے تھے. یعنی اگر میرا، جیسے مثال کے طور پہ سلمان جائے، میرا دل کہتا ہے میں یہاں کھڑے رہوں، مولا کائنات نے کہا تم وہاں کھڑے رہو، تو یہ نہیں پوچھیں گے مولا یہاں کھڑے رہنے میں کیا تکلیف ہے. نہیں، مولا نے کہا ہے وہاں کھڑے رہنا، وہیں کھڑے رہیں گے. یہ ہے معرفت کی دلیل. یہ ایک پوائنٹ. دوسری پوائنٹ، جناب سلمان کو غربت بہت زیادہ پسند تھی، غریبی جس کو ہم نہیں پسند کرتے ہیں، اور غریبوں کے ساتھ رہا کرتے. یہ سلمان فارسی کی دوسری علامت تھی. اور تیسری پوائنٹ، علم کو دوست رکھتے تھے اور عالموں کے ساتھ رہا کرتے تھے. شاید یہ 3 ہی پوائنٹ تھی کہ جو سلمان فارسی کو سلمان محمدی تک پہنچا دیا، اور اس قدر پہنچایا کہ اللہ کے رسول نے یہ واحد صحابی کے لیے کہا ہے کہ السلمان منا اہل البیت. یہ معرفت کہ جو فارسی سے لے کر محمدی تک پہنچا دی، ایمان کے 10ویں درجے پر لا کر کھڑا کر دی، یہ معرفت. اور اگر یہ معرفت ہم میں آئی تو ہم امام کو محبت بھی کرتے رہیں گے. امام کی محبت بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے. کیونکہ اگر محبت نہیں ہے
تو کوئی مطلب کا نہیں ہے کہ کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور یہ محبت جو ہوتی ہے یہ ساتھ ایسی جگہوں پہ کام آتی ہے کہ جہاں پر کائنات کی کوئی شے کسی کے کام نہیں آتی ہے. نہ باپ بیٹے کے کام آتا ہے، نہ بھائی بھائی کے کام آتا ہے، نہ شوہر بیوی کے، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت تم لوگوں کو 7 جگہ پر کام آئے گی. سب سے پہلی بات موت کے وقت کام آئے گی. موت کے وقت اگر موت وہ نکلنا ہے تو عزیز و اقربا قریب کھڑے رہ سکتے ہیں، آئی سی یو میں ایڈمٹ کر سکتے ہیں، دوا دارو کھلا سکتے ہیں، لیکن مدد نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت یہ محبت کام آئے گی. کیونکہ مولا کائنات کا کیا جملہ ہے کہ جو میرے دوست، جب میرا دوست کوئی مرتا ہے میں ملک الموت کو بولتا ہوں سنبھال لے میرا آدمی. یہ محبت وہاں کام آتی ہے وقت موت. دوسرا جب قبر میں اتارے جاتے ہیں اس وقت کام آتی ہے. تیسرا قیامت کے دن کام آتی ہے. چوتھا حساب کے وقت کام آتی ہے. پانچواں فیصلے کے وقت کام آتی ہے. چھٹا میزان میں جب ترازو میں جب معامل تولے جائیں گے اس وقت کام آتی ہے. اور ساتواں اور آخر جو ہے وہ پورے صراط پہ کام آتی ہے. یہ محبت اہل بیت کی ہے کہ جو ہمارے نجات کا راستہ ہے. لیکن محبت کب آئے گی؟ جب معرفت ہوگی. جب معرفت ہوگی بندہ امام سے محبت کرے گا، امام کے لیے دعائیں کرے گا، امام کے لیے صدقہ دے گا، امام کو روز اٹھ کر سلام کرے گا، اور حقیقی معنوں میں امام کا منتظر ہو کر امام کا انتظار کرے گا. اور یہی ایک ہی راستہ ہے کہ جو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے. خدا بند عالم بحق زہرا ہے وہ ابیہا و بحرہا و بہیہا. ہم سب لوگوں کو معرفت امام وقت دے تاکہ ہماری زندگی آخرت دونوں کامیاب ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اس تقریر سے آپ کے علم میں بہت بہت اضافہ ہوا ہے. وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں. آپ اپنوں کو دیجیے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں. عشق علی کا تو دعوے دار کیسا، عشق علی کا تو دعوے دار کیسا، اگر ہے بے نمازی تو عزادار کیسا، اگر ہے بے نمازی تو عزادار کیسا، امام زمانہ سے یہ تیرا پیار کیسا، ہو کر بے نمازی پھر یہ انتظار کیسا، ہو کر بے نمازی پھر یہ انتظار کیسا. تو آئیے اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا پلے رکھا گیا ہے جو بچوں سے کنڈکٹ ہوگا. تو میں گزارش کرتا ہوں بردر مشتبہ اور سیف علی سے کو یہاں آئے اور اس چھوٹے سے پلے کو کنڈکٹ کریں. آپ ایک بلند سلوات سے ان کا استقبال کریں. اتنا تیار ہو کے کہا جا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا ہے. وقت کے امام، ہم نے تو ہمارے علماء سے سنا ہے کہ ان کی ولادت ابھی ہوگی. جو سنا ہے وہ غلط ہے. ہمیں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی روایتیں میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا اہل بیت کی شان میں خریدی ہے، اور اگر اس دنیا میں 2 لوگ بھی باقی رہے تو ان میں سے ایک کا امام ہونا ضروری ہے. اور اس دنیا میں سے اگر امام زمانہ کا نکال دیا جائے تو یہ دنیا اپنے آپ تباہ ہو جائے گی. اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ آپ کے علماء جن کا نام شیخ حسن عراقی ہے، انہوں نے ہمارے وقت کے امام کے ساتھ ملاقات تک کی. جو کچھ آپ کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو ان کی ولادت کب اور کہاں ہو؟ ان کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری سامر آ گئی. اچھا، تو وہ آپ کہاں ہیں؟ وہ اس وقت غیبت پورا ہے. غیبت پورا یہ کیا چیز ہے؟ غیبت پورا مطلب ہم ہمارے امام کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں کسی بھی وقت کہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو وہ تمہاری مدد کیسے کرتی ہے؟ سوال بہت اچھا تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج بادل کے پیچھے بھی رہ کر بھی ہمیں روشنی دیتا ہے، ویسے ہی ہمارے امام ہمیں غیبت کے پیچھے بھی رہ کر ہمیں ہماری مدد کرتے ہیں. اور ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہمیں یہ زمانہ ملا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ بڑے خوش نصیب ہو؟ آپ نے تو اپنے امام کو ابھی تک کا دیکھا ہی نہیں. اس کا
हमें हमारे इमाम से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि काश मैं वो ज़माने में होता तो मैं अपनी सारी उम्र पूरे इमाम ज़माना की खिदमत कराने में डाल देता। तो आप ये देख कर सोच सकते हो कि अगर एक इमाम जो उस ज़माने के लोग के लिए ऐसा कहते हैं तो वो कितने खुश नसीब है, और वो हम लोग। शुक्रिया भाई, आपने हमारी इल्म में इजाफा किया। चलो अपने इल्म में और इजाफा कराना है तो आप हमारे साथ जश्न में जा सकते हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद अब वक्त है शेर व शायरी का कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की में अशार पढ़े जाते हैं तो जश्न नूर अला नूर हो जाता है। इसीलिए आज मैं चंद मिसरे समाप्त करूँगा। भटक न जाए अंधेरों में कारवाने हयात, भटक न जाए अंधेरों में कारवाने हयात, अमल की शमा जलाना बहुत ज़रूरी है। यजीदियत की घटा छा गई है दुनिया पर, यजीदियत की घटा छा गई है दुनिया पर, फिर एक हुसैन का आना बहुत ज़रूरी है। क्या हक अदा करेगा ज़माना हुसैन का, अब तक ज़मीन पे कर्जा है सजदा हुसैन का। चोली फैला कर मांगो है मोमिनो हर दुआ, कबूल करेगा आखिरी बेटा हुसैन का। इन मिसलों के साए में मैं बरादरान से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और इमाम ज़माना इस्लाम की बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश करें। अब एक सलवात से उनका इस्तिक़बाल। एक नारे हैदरी। सलाम अलैकुम। कहूँ क्या कुछ समझ आता नहीं गम की रवानी में, कहूँ क्या कुछ समझ आता नहीं गम की रवानी में, बड़ा ही दर्द है जाने वफा मेरी कहानी में, बड़ा ही दर्द है जाने वफा मेरी कहानी में। अरीज़े में अगर फुरकत की सारी दास्तान लिख दूँ, अरीज़े में अगर फुरकत की सारी दास्तान लिख दूँ, सुलग उठे दरिया आग लग जाए पानी में। कितना हसीन इश्क का अंजाम हो गया, कितना हसीन इश्क का अंजाम हो गया, मैं उनके इंतज़ार में बदनाम हो गया, मैं उनके इंतज़ार में बदनाम हो गया। खत का जवाब आने न आने से क्या गरज, खत का जवाब आने न आने से क्या गरज, जो कुछ लिखा अरीज़े में वो काम आ गया, जो कुछ लिखा अरीज़े में वो काम आ गया। खुदा जाने अदावत इस जहाँ को तुझसे कितनी है, खुदा जाने अदावत इस जहाँ को तुझसे कितनी है, जो तेरा नाम लेते हैं तो हमसे जंग करते हैं, जो तेरा नाम लेते हैं तो हमसे जंग करते हैं। मगर ये मुतमईन है हम कि जैसे कोई कहता है, मगर ये मुतमईन है हम कि जैसे कोई कहता है, मैं आ जाऊँ तो देखूँ कौन तुमको तंग करता है, मैं आ जाऊँ तो देखूँ कौन तुमको तंग करता है। गलत है नाएबे खैरुल बशर नहीं आते, गलत है नाएबे खैरुल बशर नहीं आते, पुकार में जो नहीं, पुकार में जो नहीं है असर नहीं आते, पुकार में जो नहीं है असर नहीं आते। इमाम बज़्म में मौजूद है खुदा की कसम, इमाम बज़्म में मौजूद है खुदा की कसम, कसूर उनका है जिनको नजर नहीं आती, कसूर उनका है जिनको नजर नहीं आती। एक कसीदा समाप्त है। अब तो गैबत का पर्दा हटा दीजिए या इमाम ज़मा, या इमाम ज़मा, अब तो जलवा नबी का दिखा दीजिए या इमाम ज़मा, या इमाम ज़मा, अब तो दीदार अपना करा दीजिए या इमाम ज़मा, या इमाम ज़मा। आइए आइए वक्त
गरीबों को अब आसरा दीजिए, या इमामे ज़मा, या इमामे ज़मा। God bless you. सारी दुनिया के हाजत रवा आप है, मिस्ल है दर्द के मुश्किल कुशा आप है। सारी दुनिया के हाजत रवा आप है, मिस्ल है दर्द के मुश्किल कुशा आप है। सबकी बिगड़ी को मौला बना दीजिए, या इमामे ज़मा, या इमामे ज़मा। हक छिपाने पर जो भी रज़ामंद है, दुश्मने फातिमा के जो हमदर्द है। हक छिपाने पर जो भी रज़ामंद है, दुश्मने फातिमा के जो हमदर्द है। उनकी नस्लों को मौला मिटा दीजिए, या इमामे ज़मा, या इमामे ज़मा। बुग़्ज़ हैदर में रोशन है जितने चराग, बांटते हैं जो घर घर अदावत की आग। बुग़्ज़ हैदर में रोशन है जितने चराग, बांटते हैं जो घर घर अदावत की आग। उन चरागों को आका बुझा दीजिए, या इमामे ज़मा, या इमामे ज़मा। आप वारिस हैं शह के अज़ादार भी, और अज़ादार शह के मददगार भी। आप वारिस हैं शह के अज़ादार भी, और अज़ादार शहर के मददगार भी। दुश्मनाने अज़ा को सजा दीजिए, या इमामे ज़मा, या इमामे ज़मा। मसलहत गर हमें आज़माने में हो, आपको दरमानात जाने में हो। मसलहत गर हमें आज़माने में हो, आपको देर मौला जो आने में हो। आपने अपनी सूरत दिखा दीजिए, या इमामे ज़मा, या इमामे ज़मा। दुश्मनाने अली सर उठाने लगे, फिर अज़ादार शहर को सताने लगे। दुश्मनाने अली सर उठाने लगे, फिर अज़ादार शहर को सताने लगे। उन पे शमशीर हैदर चला दीजिए, या इमामे ज़मा, या इमामे ज़मा। जब इमाम आएंगे तो क्या मंजर होगा, इसके बारे में खूब एक शायर ने कहा है। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो। बरस रही है जल जुल्फ़कार से भागो, बरस रही है जल जुल्फ़कार से भागो। सदा किसी की नबी के दयार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो। कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो। कब आए जुल्म व तशद्दुद को फाड़ने वाला, फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला।
फिरा गया दरे खैबर उखाड़ने वाला। एक नारे हैदरी, आवाज़ें बुलंद सलवात। एक ज़रूरी ऐलान समाप्त करना है कि जश्न नूर रखा गया है केसरबाग में, डोंगरी मुंबई 9 न्यू हबीब हाई स्कूल में। जेंट्स का सैटरडे को है 23 तारीख, नेक्स्ट सैटरडे जो है 23 तारीख 8:30 बजे रात में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गुजारिश है कि जश्न को बुरा नहीं बनाए। उसके दूसरे दिन संडे को सुबह 10:30 बजे 24 जुलाई बच्चों का रखा गया है केसरबाग हॉल में ही, फर्स्ट फ्लोर पर। 24 जुलाई को 3 बजे लेडीज़ का प्रोग्राम भी है, साथ में लेडीज़ बच्चियाँ जो छोटे बच्चे हैं उनका भी 3 बजे रखा गया है 24 जुलाई। तो आइए अभी जश्न को आखिरी मुकाम पर ले जाते हुए मैं इजाज़त लेता हूँ। अपनी खिदमत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो गहवारे से लेके कब्र, यानी कि चूल्हे से लेके कब्र। तो आइए हम एक क्विज़ के ज़रिए अपने इल्म में इजाफा करें। तो मैं आवाज़ देता हूँ ब्रदर अली असगर से कि वो यहाँ आए और एक छोटा सा क्विज़ कंडक्ट करें। आप उनका इस्तेमाल एक बुलंद सलात से जवाब दे दिया। मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम मेहदी के वालिद का नाम क्या? बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद सलवार। उनकी मादर गिरामी का क्या नाम? आवाज़ बुलंद सलवार। वहाँ पे ज़माना की विलादत कौन से ईयर और कौन सी डेट पे और किधर हुई? किधर हुई? तीनों खड़े होंगे आवाज़ बुलंद इमाम ज़माना की कुनियत क्या है? कोई भी दो कुनियत। कायम और मुंतज़िर। आवाज़ बुलंद सलवार। इनके दो लक़ब बताइए। तो है कि अभी इमाम ज़माना के दो लक़ब। बोलो लक़ब नहीं मालूम है जमान और मेहदी। आवाज़ बुलंद सलवार। इमाम ज़माना को मेहदी क्यों बोलते हैं? उसका रीजन क्या है? बड़े लोग भी जवाब दिए। अभी ये बड़े लोग के लिए भी है सवाल। इमाम ज़माना इस्लाम को मेहदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ट्रू इस्लाम की तरफ इसको ज़माने को गाइड करेंगे। By what name?
कुरान में इमाम ज़माना को क्या नाम से बुलाया गया? कौन सा सूरत? चार नायबों के नाम बताइए। सज्जाद साहब ने अभी बीच में बोले थे। उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रू, अली बिन सईद। आवाज़ बुलंद सलवार। ये जो चार नायब जो थे, जो इमाम ज़मान इस्लाम जो गैबत सुगरा में जो थे, तो हमारा इतना लेवल नहीं है कि हम इनको जनाब या बिगर ऐसी नॉर्मल से अगर बोल सकते। इनका जो दर्जात है वो इमाम ज़मान इस्लाम ही जानते हैं और अल्लाह ही जानते हैं। तो ख़ास तौर से मेरी गुजारिश है कि जब इमाम ज़मान इस्लाम या इनके कोई भी जैसे शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका जब भी नाम आए, जब इनके कोई असहाबी का, तो ख़ास तौर पे आप लोग इसको बहुत रिस्पेक्ट से बात कीजिए, क्योंकि वो बुलंदी पे है कि हम सोच भी नहीं सकते और हमारा वो लेवल भी नहीं होगा। एक बावल से बुलंद सलवार। वो बुक का नाम क्या है जिसमें इमाम ज़माना के गैबत में ड्यूटीज कितनी ड्यूटी? बावल से बुलंद सलवार। वो कौन से असहाबी थे जो इमाम ज़मान इस्लाम उनके पैर में एक फोड़ा हुआ था और इमाम ज़मान इस्लाम आके उन्होंने वो पैर पे हाथ फिराया तो वो जख्म सही हो गया था। तो वो असहाबी का नाम अगर कोई बता दे। देखो मालूम वो असहाबी का नाम था इस्माइल हरकली। और दूसरा क्वेश्चन भाई पूछिए। वो कौन सी दुआ है जो 40 दिन लगातार इसके बाद में पढ़नी? इसके बाद सुबह की नमाज के बाद। माशाल्लाह, बाबा से बुलंद सलवार। अभी इमाम प्रेजेंट अपने जो इमाम है उनकी एज क्या है? जैसे सर ने स्पीच में बोले थे, एक बार इसको याद में बोलो चलो। 1017 and 7. इसको बराबर प्रोनाउंस करो। वो बराबर बोला बराबर। नंबर में बोलो। नंबर बोलो। 1177. न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है कि जब भी डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। तो अभी 5 जो अहम सवालात है और उसके अहम इनामात है, बम्पर प्राइज जिसे कहते हैं। तो इसमें यानी बड़े भी शरीक लें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप इल्म में इजाफा करें। बाबा से बुलंद सलवार। वो पर्सन का नाम बताओ जिनको या अकी किए कहे इमाम ज़माना, ओ माय ब्रदर। बाबा से बुलंद सलवार। वो नॉन शिया आलिम जो इमाम ज़माना से मुलाकात की, नॉन शिया आलिम। बड़े लोग नॉन शिया आलिम। अभी जो प्ले में भी था। अभी प्ले में बोले थे शादी बोला था पहले इराकी
कौन थे इराकी? बोला सर, नहीं रॉन्ग। अबुल हसन शेख हसन इराकी। अरे नो परेशान इराकी। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं मिला इसको। अच्छा ठीक है। अच्छा बाबा से बुलंद तलवार। ये आ गया भाई। हाँ? नहीं चलिए नहीं, अभी आप तक जवाब नहीं दे रहे क्या? इनकी डेथ पे इमाम ज़माना ने मरसिया पढ़ा था। कौन शख्स थे जिनकी डेथ पे इमाम ज़माना ने मरसिया पढ़ा? बहुत इजी आंसर है। बहुत इजी। अच्छा ये क्वेश्चन अभी पास हो चुका है, काफी डिस्कस हो गया इसके बारे में। तो शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह ही है, और जिनको उन्होंने अपना भाई भी कहा था, और जिनकी कब्र पे वो मरसिया भी पढ़े थे। मिक्यालुल मकारिम के ऑथर कौन है? अभी सर ने तो बता के गए। ऑथर कौन? भाई शेख सदूक हाँ पास हो, इसका आंसर है सैयद मोहम्मद तकी इस्फेहानी। एक जनरल क्वेश्चन है, कौन सा सूरा, ऐसे तो हर सूरा अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में उतरा है, लेकिन ऐसा कौन सा सूरा है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में उतरा है, खास मखसूसियत दी है उसमें? माशा बाबा से बुलंद सलवात। सूरह दहर नहीं बोले, सूरह दहर बोला। वो शख्स का नाम जिसको इमाम ज़माना ने मस्जिद कूफा में मिले, इमाम ज़माना मस्जिद कूफा में उनको मिले। बहुत इजी आता है, अभी इसमें से आया भी था। मस्जिद कूफा में आके मिले थे। हाँ, कौन से शख्स थे जिससे इमाम ज़माना सलाम ने मस्जिद कूफा में मुलाकात की थी? नहीं, चलो ये आ रहा है। Any guess? Guess तो करो। है ना? बोलो बोलो। ठीक है, ये पास हो गया। इसका जवाब है मुक़द्दस से अरबेली। मुक़द्दस से अरबेली थे, वो आलिम जिनसे मुलाकात की। इमाम ज़माना के ऑर्डर के ऊपर ये बुक लिखी गई, ये बुक का नाम क्या? इमाम ज़माना ने ऑर्डर दिए थे कि ये बुक लिखो, तो ये बुक का नाम क्या? ये क्वेश्चन पास हो चुका है, हमारे नाज़िम भाई जो ना मिले हुए हैं, जवाब दे दिया, जवाब पहले ही दे दिए। कमालुद्दीन है बुक का नाम। कमालुद्दीन। उसको बाद में पहले से क्वेश्चन ही। वो आलिम का नाम बताओ जिनको बुक कंप्लीट करने के लिए इमाम ज़माना ने हेल्प की। यार वो क्या बात है, अभी इधर भी बहुत पब्लिक रिकॉर्ड हो
बोलो ना, गैस भी चलेगा, फ्री जाओ। नहीं नहीं, बाबा के पूरा सलवार। अच्छा यहाँ है। अल्लामा इल्मी। दुआए गरीब कौन पढ़ के? अरे तेरे को नहीं, अंदर से देखिए। गरीब गरीब नहीं दुआए गरीब शावन में आप सब लोगों से गुजारिश है कि दुआ की नाइफ को दे, केक ले रहा, नाइफ मारेगा।